شاہ صاحب سے نہ پوچھ لیں ولی کتنا قریب ہوتا ہے. ویسے تو سب بولے نہیں تو پوچھ کر لمنا. پیر جماعت علی شاہ صاحب جو علی پور کے محدث ہیں. اور آپ مرید کہاں پر ہیں؟ چورا شریف، گیلانی سادات کے. چورا شریف بہت بڑا آستانہ ہے، بر صغیر کی 72-73 گدیوں کا مرشد خانہ ہے. پاکستان کی نہیں، بر صغیر کی، پاک و ہند کی 73 کے قریب گدیوں کا پیر خانہ ہے. پیر جماعت علی شاہ صاحب، یہ بات شاید میں نے آپ کو پہلے سنائی ہو. آپ نا اپنے علاقے سے، قربت والی بات آگے ہے لیکن یہ بات ذہن میں آئی تو میں سنا رہا ہوں. آپ لوگوں کا قافلہ لے کر نا تو حج کرنے کے لیے جاتے تھے. پیر جماعت علی شاہ صاحب ایک مرتبہ آپ حج کرنے گئے تو علی پور کی ایک بوڑھی سی اماں، سادہ سی اماں، ان پڑھ سی اماں، بالکل سادہ، وہ بھی حج کرنے کے لیے آپ کے ساتھ قافلے میں آپ مکہ شریف لے گئے. کون بلا؟ پیر جماعت علی شاہ صاحب. تو جب وہ گئے نا حج کرنے، اور آپ میں سے جن نے طواف کیا ہے، جنہوں نے عمرہ کیا یا حج کیا، انہیں پتہ ہوگا کہ حجر اسود کے سامنے آ کر استلام کرتے ہیں، اس کے بعد پھر طواف کا آغاز کر دیتے ہیں. تو اس بوڑھی اماں کا طریقہ چونکہ ایڈی سادہ ہے، اس کا طریقہ ذرا آپ دیکھیں. جب پورا قافلہ آیا طواف کرنے کی نیت سے، اس نے آغاز کیا تو اماں حجر اسود کے سامنے آ کر ایسے استلام کی نیت سے سلام کرتی ہے اور بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے اپنے ہاتھوں کو چومتی ہے، اور چہرہ اس نے کر لیا اماں نے آسمان کی طرف. تے اللہ کریم نو مخاطب ہوتے عرض کر دی، ایڈی سادہ ہے، رب دی بارگاہ چ مخاطب ہوتے عرض کر دی، مولا بخش چھڑ چنگا رہ جاسے. تساں بھی بولو چنگے رہ جاسو. مولا بخش چھڑ، اور چلو چنگا رہ جائے گا، چنگا رہ جاسے، بخش چھڑ. اچھا ایک چکر پہ بھی اس نے کہا، پھر دوسرے پہ بھی، پھر چوتھے پہ بھی، پھر ساتویں. جب آخری چکر پہ آ کر اس نے ایسے بڑے دھڑلے سے کہا نا، مولا بخش چھڑ چنگا رہ جیسے. پیر جماعت علی شاہ صاحب بھی تھے، انہوں نے اس اماں کی آواز کو سن لیا. حالانکہ یہ بات، یہ جملہ اگر کوئی اور بندہ کہے تو شرعی طور پر اس کی پکڑ ہو سکتی ہے، لیکن وہ چونکہ اماں ہے، جتنا علم ہے حساب بھی اتنا ہے. اچھا پھر جماعت علی شاہ صاحب نے جب یہ سنا تو پھر آپ نے اماں جی سے کہا کہ اماں جی، ایک تو اس نے تجھے حج کے لیے اپنے گھر بلا لیا ہے علی پور سے، قرہ تیرے نام کا نکلا ہے، دوسرا تو آئی میرے ساتھ ہے، اور تیسرا اسی کے گھر میں کھڑی ہو کر اسی کو تڑیاں لگا رہی ہے. ایسا نہ کرو. فرمایا جو نہ بخشے تو پھر تو کیا کر لے گی. اب جب آپ نے اسے سمجھایا نا تو وہ اماں رو بھی پڑی، اور اس نے اپنا چہرہ کر لیا بیت اللہ کی دیوار کی طرف، اور رو بھی پڑی، اور رو کر پیر جماعت علی شاہ صاحب سے کہنے لگی، حضور میں تاؤں دی بارگاہ صرف یہ درخواست کر دی پئیاں کہ مولا مینوں اتھائیں بخش چھڑ چنگا رہ جیسے نہیں تو میں مدینے جاندی پئیاں. میں مدینے، اور مدینہ تو پھر تو نے اپنے یار سے مغفرت کا وعدہ فرما رکھا ہے نا، پھر وہاں تو صرف حاضری میں دیر ہو سکتی ہے، معافی مانگنے میں دیر ہو سکتی ہے، حضور کی سفارش میں دیر ہو سکتی ہے، تیری بارگاہ سے پھر قبولیت میں دیر نہیں ہوا کرتی. ادھر تیرے یار نے سفارش کی، ادھر تیری رحمت نے آگے بڑھ کر بندے کا استقبال کر لیا. تو حضور میں تو یہ کہہ رہی ہوں کہ یہیں بخش دے تو پھر بہتر ہے، نہیں تو پھر میں تو مدینے جا رہی ہوں. تو پیر جماعت علی شاہ صاحب کتنا قریب ہوتا ہے ولی. آپ نا اپنی اماں جان سے ایک دن کہنے لگے کہ اماں جی مجھے آپ اجازت دیں، میں ذرا جا کر نا اپنے مرشد کی اٹک میں چورا شریف میں ذرا زیارت کر لوں، ملاقات کر لوں. تو اماں آپ کی بنا رہی تھی روٹیاں، بڑی معروف بات ہے، روٹیاں بنا رہی تھی. ولی کتنا قریب ہوتا ہے، روٹیاں بنا رہی تھی. تو فاصلہ تھا چونکہ زیادہ علی پور کا اور اٹک کا، تو آپ کی اماں نے آپ سے کہا کہ بیٹے کھانا بن رہا ہے، تو کھانا کھاتا جا، اس کے بعد پھر چلے جانا. تو پھر جماعت علی شاہ صاحب نے عرض کیا کہ اماں جی سفر ذرا زیادہ ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو میں کھانا راستے میں کھا لوں گا، مجھے ذرا لیٹ ہو رہی ہے تاکہ میں بر وقت اپنے شیخ کی آستانے پر پہنچ جاؤں، زیارت کر لوں، تو میں کھانا راستے میں کھا لوں گا اگر آپ اجازت دیں تو. اماں جی نے کہا بسم اللہ ٹھیک ہے جاؤ.
آپ چلے یہاں سے، اور چلتے چلتے کہاں پہنچے؟ اپنے مرشد کے آستانے پر سامنے سے آ رہے تھے غوث اعظم کی اولاد میں سرکار محمد شاہ گیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شہنشاہ جورا شریف، نقش بندیوں کے شہنشاہ، وہ سامنے چلتے ہوئے آ رہے ہیں۔ پیر جماعت علی شاہ صاحب پر آپ کی نظر پڑی تو معانقہ ہوا، آپ نے قدم بوسی کی، دست بوسی کی، زیارت کی، تو سرکار شہنشاہ گیلانی پیر جماعت علی شاہ صاحب سے مخاطب ہو کر فرمانے لگے بھوک لگی ہے۔ میں دستہ میں ولی نیڑے کے ڈاؤں میں فرمایا بھوک لگی؟ تو پیر جماعت علی شاہ صاحب نے عرض کیا جی حضور لگی ہے۔ اب ادھر دیکھیں، جو میں نے پڑھا ہے میں آپ کے سامنے کرتا ہوں۔ بھوک لگی ہے؟ انہوں نے کہا جی لگی ہے۔ آپ کے پاس نا چولا تھا، خرقہ جو ہوتا تھا بزرگوں کا خرقہ، تو سرکار گیلانی شہنشاہ نے نا ایسے اپنے خرقے کی اس بغل والی جیب سے ایسے گرما گرما روٹیاں نکال کر تو دیں پیر جماعت علی شاہ صاحب کو، تو فرمایا کھاؤ۔ انہوں نے وہ روٹی لی اور جیسی روٹی ہاتھ میں آئی تو گرم گرم روٹی۔ اب پیر جماعت علی شاہ صاحب دل میں سوچنے لگے کہ یہاں نہ تندور ہے، نہ کوئی روٹی بان ہے، نان بائی جسے کہتے ہیں، اور یہ گرم گرم روٹی حضرت میرے مرشد وہ ایسے اپنی بغل اور جیب سے نکال کر مجھے دے رہے ہیں، تو یہ گرم گرم روٹی یہ کہاں سے آئی؟ ابھی آپ دل میں سوچ رہے ہیں کہ سرکار گیلانی شہنشاہ وہ بول کر فرمانے لگے کیا سوچ رہے ہو؟ حضور میں سوچ رہا ہوں کہ نہ تندور ہے، نہ نان بائی ہے، نہ یہاں پر کوئی کھانے کا انتظام ہے، تو آپ نے گرما گرم روٹیاں یہ میرے ہاتھ پر کیسے رکھ دیں؟ تو آپ مسکرا کر فرمانے لگے فکر نہ کر، سوچ نہیں، بسم اللہ کرتے کھا، یہ وہی روٹیاں ہیں جو تو ماں کے ہاتھ کی پکتا ہوا گھر چھوڑ کے آ گیا تھا۔ فرمایا وہاں تو چھوڑ کے آیا ہے اور یہاں میں نے وہی تیری ماں کے ہاتھ کی روٹیاں تیرے کھانے کے لیے منگوا۔ اس کا مطلب ہے میرے بھائیوں، ولی کہتے ہی اس کو ہیں جو یا تو دعا سے قریب ہوتا ہو یا نگاہ سے قریب ہوتا ہو، دعا سے یا نگاہ سے۔ ایک بات آخری جو مجھے خود بڑا لطف آتا ہے سناتے ہوئے، نوجوانوں کا عقیدہ اور پختہ کرنے کے لیے ہم قرآن شریف سے پوچھ لیتے ہیں کہ واقعی قربت فائدہ دیتی ہے؟ جنہوں نے یہ بات سنی ہے انہوں نے تو پہلے سنی ہے جمعے پر، لیکن جو آپ ہیں، جو نئے دوست میں دیکھ رہا ہوں، وہ ذرا غور فرمائیں۔ اولیاء کی بات ممکن ہے کچھ لوگ کہیں کہ ہم تو یہ پھر اس طرح کی کرامات کو نہیں مانتے، تو میں نے کہا کرامات کو نہیں مانتے تو اب قرآن کو تو پھر مانتے ہیں نا، قرآن شریف کو تو پھر مانیں۔ اچھا ہوا کیا؟